بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے روحانی دنیا یوٹیوب چینل میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میرا یہ چینل پسند آ رہا ہوگا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ میں آج جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے برج جوزہ۔ برج جوزہ یعنی اس میں برج جوزہ والے افراد جتنے بھی ہیں ان کے بارے میں کہ ان کا یہ مہینہ نومبر کیسا گزرے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ کوئی علم غیب کا علم نہیں ہے، یہ ستاروں کی چال اور ایک اندازہ ہوتا ہے۔ اس کو علم غیب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس میں برج جوزہ میں جن کی تاریخ پیدائش 22 مئی سے 21 جون ہے وہ برج جوزہ میں آتے ہیں، اور دوسرا اس کا جو ستارہ ہے وہ عطارد ہے، اور اس کے حروف جو ہیں کاف ہیں، اور ایک کاف ہے، دوسرا قائد اعظم والا کاف۔ یہ دو کاف ہیں جن کے حروف ان کا یہ برج ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جوزوی افراد جو ہیں اپنی دلچسپیوں سے روپے پیسہ کمانے کی خواہش کو اپنے اس مہینے میں عملی جمع پہنا سکیں گے۔ ہر کام دوسرے سے مل کر کرنے کی پوزیشن میں بھی ہو جائیں گے وہ۔ عطار جو ہے سارا مہینہ جو ہے 7ویں گھر میں رہے گا، اور 18 تاریخ کو یہ رجت کر جائے گا۔ تعلیمی سرگرمیوں اور دینوی مقاصد کی طرف رجحان رہے گا ان لوگوں کا۔ اس سے متعلقہ کتابوں کا بھی یہ مطالعہ کرتے رہیں گے، اور اپنے وقت کاروباری گفتگو یا قانونی پیچیدگیوں کو سلجھانے اور مشورہ کرنے کے لیے ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس ماہ خط کتابت یا دور دراز علاقے جانا یا بیرون ملک سفر، کاروباری یا تعلیمی نوعیت کا سفر ہر طرح سے سود و فائدہ مند ان کے لیے ہوگا۔ شریک زندگی سے متعلق جو ان کے معاملات ہیں اور اپنے کاروبار اور کام کے سلسلے میں جو معاہدات، تحریری امور یا رابطے یا کسی بھی طرح سے ان کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ لوگوں کے تعاون سے بہتر رہنمائی ان کو حاصل ہوگی۔ یہ وقت بہتر ملازمت کے سلسلے میں خط و کتابہ یا دوسروں کے تعاون سے اپنا راستہ بنانے میں زیادہ فائدہ مند ہے۔ والدین اور خاندان والوں کے ساتھ ہم آہنگی پائی جائے گی۔ عطارد جو ہے وہ 9/14/1927 تاریخ کو 7 نظرات کے تحت ہوگا۔ 9 تاریخ کو زورہ مریخ کی تثلیث بھی ہو رہی ہے۔ کیریئر، طلبی، ملازمات اور کے سلسلے میں ایسے لوگوں کے سے واسطہ پڑے گا ان کا، جو آپ کے لیے کام کے لیے مددگار ثابت ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کا کوئی کام اور روزگار میں مشکلات بھی پیدا ہو جائیں، یا ہو سکتا ہے آپ کی کوئی ترقی روک دے۔ اس وقت آپ خیالات بہت بے ترتیب ہوں گے۔ سنجیدگی کے ساتھ کام پر آپ نے اپنی توجہ دینا ہے۔ ایسے کام کرنے کی طرف توجہ ہوگی جس میں روپیے کا حصول آسان ہو۔ اپنی آمدنی کے ذرائع کو خفیہ رکھنا چاہیں گے، اور فلاحی کاموں کے سلسلے میں جن لوگوں سے رابطہ کریں گے وہ ضرور ان کے ساتھ تعاون کریں گے۔ مریخ جو ہے پھر 16 تاریخ تک ذائچے کے 9ویں گھر میں رہے گا، پھر 10ویں گھر میں داخل ہوگا۔ یہ آپ کے کاروباری سفر، قانونی آفیشل کاموں میں بہتری موقع لائیں گے۔ اس ماہ جو ہے روحانی علوم کا مطالعہ، کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ تعلیمی سرگرمیوں میں حصہ لے کر پھر ذہنی صلاحیتوں اور کھیل کے ذریعے جسمانی قوت کو بڑھا سکیں گے۔ اس ماہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیرون ممالک سفر بھی کر سکتے ہیں۔ کچھ مسائل کا سامنا بھی ان کو رہے گا۔ اپنی قائدانہ اور مہم جو فطرت سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اس ماہ بین الاقوامی تعلقات کو اہمیت دیں گے۔ مذہب کی طرف لگاؤ رہے گا۔ تعمیری کام، ٹیکنیکل اور مشینری کے متعلقہ کام میں غیر ضروری اخراجات سے پریشانی اور ٹینشن ہوگی۔ مریخ جو ہے وہ 11، 16، 21، 25 تاریخ کو 7 نظرات کے تحت ہوگا۔ ان دنوں آپ اپنے اہم کام جو آپ کرنا چاہیں آگے بڑھائیں، اور قانونی آفیشل معاملات کو حل کرنے کے لیے مشورہ طلب کریں۔ تاہم 23 اور 30 تاریخ کو محتاط رہنا ہوگا آپ کو، جب یہ غیر موافق نظرات کے تحت ہوگا۔ 26 تاریخ کو عطارد مریخ کی تربیع ہو رہی ہے۔ اسی معاملات جن میں ادویات، ہسپتال، رفاہی سرگرمیوں سے متعلق ہوں، ان میں دشمنی نکالنے اور نقصان دینے میں غلط بیانی سے کام لیں گے۔ تعلقات میں حسد کا جذبہ زیادہ بڑھ جائے گا۔ بہتر مواقع حاصل کریں۔ یہ ایسا وقت ہے بغیر سوچے سمجھے کسی کام میں آپ نے بالکل کوئی خرچ نہیں کرنا، جس سے آپ کا معاہدہ یا لین دین کریں
وہ تحریری آپ نے کرنا ہے، ورنہ آپ کو نقصان کا اندیشہ بھی ہو سکتا ہے۔ گھر والوں کے ساتھ مطالبات میں بھی پریشانی بنے گی آپ کے لیے۔ شریک زندگی کے ساتھ جو تعلقات ہیں آپ کے، وہ بھی ذہنی پریشانی کا سبب بن سکتے ہیں۔ 28 تاریخ کو جو ہے اطاعت مشتری کا کران ہو رہا ہے، خاص طور پر ان افراد کے لیے بہتر ثابت ہوگا جو زمین مکان کی خرید و فروخت کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں جو معاہدہ ہو اس میں مالی منافع حاصل ہونے کی توقع ہے۔ والدین کی جائیداد سے کاروبار کو وسیع کرنے اور بااختیار افراد سے تعاون حاصل کرنے میں آسانی رہے گی۔ ذاتی کردار کی وجہ سے لوگوں میں مقام قائم آپ اچھا حاصل کر سکیں گے۔ اس ماہ اگر عملی طور پر اسکیم کو وجود میں لا رہے ہیں، یہ مناسب بخش رہے گی آپ کے لیے۔ اس دن کے نزدیک خاندانی امور میں خواتین کے کسی معاملے میں ذمہ داری قبول نہیں کرنی آپ نے۔ ستارہ جو زورہ ہے ذائچے کے 5ویں گھر میں رجت میں ہوگا اور 17 تاریخ کو مستقیم میں ہوگا۔ اس کی موجودگی محبت کے معاملات، انعامی سکیموں، اولاد سے متعلق تعلیمی سرگرمی اور خاندان اموری میں مصروفیات آئے گی۔ نئے لوگوں سے دوستی ہوگی جو کئی معاملات میں تعاون کریں گے۔ وہ افراد جو اپنی قسمت بدلنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، انہیں موقع مل جائے گا۔ تخلیقی سرگرمی میں اپنے فن کو ترقی دینا چاہتے ہیں اور اپنے شوق کو بھی آگے لانا چاہتے ہیں، تو ان دنوں کی کوشش کامیابی و مالی فائدہ آپ کو دے سکتی ہے۔ اس ماہ خط یا خبر خوشی دے گی آپ کو۔ کوئی شخص آپ کی زندگی میں آئے گا جس سے محبت کا عنصر داخل ہونے کی نشاندہی ہو رہی ہے۔ گروہی یا سوشل سرگرمی میں لوگوں کے ذریعے آمدن کے جو ہیں وہ نئے ذرائع بنانے میں آسانی ہوگی آپ کے لیے۔ وہ افراد جو مختلف کھیلوں، معمولی لاٹری کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں، انہیں بھی قسمت آزمانے کا موقع مل جائے گا۔ زورہ جو ہے وہ 11، 16، 25، 29 تاریخ کو 7 نظرات کے تحت ہوگا۔ آپ ان کاموں میں حصہ لے سکتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس میں کوئی علم غیب نہیں، علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ یہ ستاروں کا علم ہے جو ہم آپ کو بتاتے ہیں، یہ ایک علم نجوم ہے، ہماری ایک رائے ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرتے رہیں اور دیکھتے رہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اور بھی جو اس مہینے میں ہونے والے جتنے بھی ستارے ہیں ان کے متعلق تمام ڈیٹیل دی جائیں گی، اور جلد ہی ایک اور ویڈیو بھی میں انشاءاللہ بنانے جا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا کن کے ساتھ دوستی، کاروبار، محبت اور شادی کا جو رشتہ ہے مضبوط ہو سکتا ہے۔ اگر جیسے آپ کا برج ثور تھا یا آپ کا برج جوزہ ہے، تو آپ لوگ اس کے ساتھ آپ کی دوستی کیسی رہے گی اس سے، تو انشاءاللہ آپ کو تمام معاملات میں رہنمائی کی جائے گی۔ ہمیں نیک خواہشات کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔